अकेले नहीं बल्कि तुम अपनी चादर के नीचे एक सोने की मूर्ति को छुपा कर आए हो। हजरत मोहतरम इतना सुनना था कि राजा भोज कहने लगे, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, अब आप बताइए कि मैं क्यों आया हूँ। वो मेरे आका फरमाते हैं, ए राजा भोज सुनो सुनो, तुमने ये मेरे बारे में सुन रखा है कि अबू जहल जब मेरी बारगाह में कंकरियों को लेकर आया तो मैंने कंकरियों से कलमा पढ़ा दिया। अब और जब मैं पहाड़ियों से गुजरता हूँ तो पत्थर मुझ पर सलाम भेजते हैं, जब मैं जंगलों से गुजरता हूँ तो दरख्त से सलातो सलाम की आवाजें आती है। ए राजा भोज, तुम इसलिए आया कि मेरा दर्शन भी कर ले और अपने खुदा से तो बात भी कर ले। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, राजा भोज ने जैसे ही इतना सुना अब मेरे आका की बारगाह में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, ए हुजूर, मैं आपकी अजमत को मान लिया, मैं आपकी शौकत को मान लिया, मैं आपकी शान को मान लिया। हजरत मोहतरम तारीख बताती है कि जब राजा भोज ने इतना कहा तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ओ राजा भोज सुनो सुनो, तुम और तेरे माबूदे बातिल मेरा पहले मेहमान है और मेरा ये अखलाक है कि मैं पहले अपने मेहमानों की खिदमत करता हूँ। लिहाजा मेरे मुस्तफा ने अपने एक सहाबी को हुक्म दिया कि अंदर जाओ और रोटी लेकर के आओ। सहाबी रसूल अंदर गए, रोटी लेकर के आए, राजा भोज के माबूदे बातिल को सामने मेरे मुस्तफा ने रखवाया, रोटी का टुकड़ा मेरे मुस्तफा ने किया, राजा भोज के खुदा के सामने रख दिया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए राजा भोज के खुदा, ये मेरा हुक्म है कि तू रोटी का टुकड़ा खा ले। तारीख बताती है कि उस सोने की मूर्ति ने अपने सर को झुकाया और रोटी का टुकड़ा खाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रोटी का टुकड़ा खाना शुरू कर दिया। जैसे ही राजा भोज जब इतना देखता है तो वो परेशान हो जाता है, हैरत और इस्तेजाब के अथाह सागर में गर्क हो जाता है और कहने लगता है, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप तो खुदा लगते हैं, आप तो परमात्मा लगते हैं, आप तो ईश्वर लगते हैं, आप तो गॉड लगते हैं, आपकी इबादत की जाए, आपकी पूजा की जाए। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ओ राजा भोज सुनो सुनो, अरे मैं इस दुनिया में खुदा बनने के लिए नहीं, खुदा की पहचान कराने के लिए आया हूं, मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया। नारे तकबीर। हजरत मोहतरम, तो ये मेरे आका का अखलाक और हम लोग अपने नबी के गुलाम, अपने नबी के, जरा जोर से बोलिए जो लोग नबी के गुलाम हैं। नबी की गुलामी, अगर गुलामी का पट्टा अगर अपनी गर्दन में आप डाल लिए तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी, जरा जोर से बोलिए, आखिरत भी। पीछे वाले लोग, हम लोग अपने नबी के, जरा और आवाज आए, अपने नबी के गुलाम। हजरात, तो अब बेला ताखिर गुलामी का सबूत पेश करते हुए नबी पर दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। हजरात, इतना बड़ा इज्तिमा है, इतनी भीड़ भाड़ है लोगों की, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि दुरूद पाक पढ़ूं या ना पढ़ूं। अगर मैं दुरूद पाक पढ़ूंगा तो मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? पीछे वाले हजरात भी गौर से सुने, हमारे खड़े होने भाई वाले भाई भी गौर से सुने, आप हजरात भी तवज्जो के साथ सुने। आप ये मत सोचो कि मैं नबी पर बकसरत दुरूद पाक पढ़ूंगा तो मुझे फायदा क्या मिलेगा। ओ मुसलमानों, तवज्जो के साथ सुनना, हमारे और आपके आका प्यारे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिने
دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا، او مسلمانوں توجہ کے ساتھ سننا، آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا تو میں محمد کل قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی شفاعت کروں گا۔ تو حضرات محترم، ہم اور آپ اپنے آقا کی شفاعت سے امید لگائے بیٹھے ہیں، تو ہمارے اور آپ کا انداز درود کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کا درود پاک پڑھنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے کہ اگر راہ چلتے ہوئے یا اس سبھا میں بیٹھے ہوئے کوئی غیر مسلم آپ کو دیکھ لے تو آپ کی دیوانگی کو دیکھنے کے بعد، آپ کے انداز درود کو سننے کے بعد وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ لوگ کسی دنیا دار کا دیوانہ نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کا دیوانہ بیٹھا ہے۔ تو حضرات بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حضرات۔ میں مائک اسی لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ کی آواز بلند ہو، بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ایک مرتبہ سبھی آدمی، دیکھیے میں اپنی عادت کے مطابق زیادہ نہیں، ایک مطلع دو لے ضرور پڑھوں گا۔ شاعر اعظم ہندوستان الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و نورانی اور صدر باوقار جناب عبدالرزاق صاحب اور مقرر بے مثال قاری خوش الحان حضرت حافظ و قاری شمیم اختر صاحب قبلہ اور دیگر ہمارے حسیب اللہ صاحب جگر اور جمال صاحب قبلہ جو نقیب ہے اس جلسہ کے، ان تمام لوگوں کی توجہ کو چاہتے ہوئے اور یہ علماء کرام، اگر ایک بات دیکھیے میں ان علماء کو سنانے نہیں آیا ہوں بلکہ عوام کو سنانے آیا ہے کہ نہیں؟ اگر علماء کرام اس ناچیز کی گفتگو پہ توجہ دے پھر بھی کرم، نہ دے پھر بھی کرم، اگر ان علماء کرام کی توجہ کا غسالہ مل جاتا ہے تو نسیم القادری سمجھتا ہے کہ آج میرا لہجہ باوضو ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، میں اپنی عادت کے مطابق ایک مطلع دو لے پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سبھی آدمی نبی کے نام پر، دنیا دار نیتا کے نام پر ہم ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آج مدینے کے تاجدار کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ سبھی آدمی ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہاتھ گرائے ہوئے، میں دعا کرنے جا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اے اللہ، جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے ان کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں دولت رہے یا نہ رہے، مولا مرنے سے پہلے سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے۔ حضرات قسم خدا کی اتنی اچھی دعا دیا ہوں کہ زندگی کی ساری محنتیں ہماری وصول ہو جائیں گے، اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے ہم مومنوں کا اس پر ایمان ہے، اور جس کا اس پر ایمان ہے وہی لوگ سچے پکے مسلمان ہیں، اور جو لوگ دنیا میں مسلمان ہیں وہی لوگ میدان محشر میں ہونے والے جنت کے مہمان ہیں۔ حضرات ایک مرتبہ اور نبی کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ کہ حاضری کی سعادت اگر مل گئی، برادر اکبر حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ کی، چونکہ آپ حاضری دے چکے ہیں، اور ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے توجہ کے ساتھ سنیں، بولیے سبحان اللہ کہ حاضری کی سعادت اگر مل گئی کیا بتاؤں میں کیا کیا اٹھا لاؤں گا، کہ
حاضری کی سعادت اگر مل گئی کیا بتاؤں میں کیا کیا اٹھا لاؤں گا. آپ حضرات میرے ساتھ کہیں گے اٹھا لاؤں گا. کیا کہیں گے؟ ذرا زور سے بولیے. کیا کہیں گے؟ جب آدمی کی نیت درست ہوتی ہے تو غریب کی بھی حاضری ہو جاتی ہے. ذرا پیار سے بولیے گا اس نیت سے کہ انشاءاللہ روضہ رسول کی حاضری ضرور ہماری ہوگی. کہ حاضری کی سعادت اگر مل گئی کیا بتاؤں میں کیا کیا اٹھا لاؤں گا. حاضری کی سعادت اگر مل گئی کیا بتاؤں میں کیا کیا اٹھا لاؤں گا. کہ حاضری کی سعادت اگر مل گئی حاضری کی سعادت اگر مل گئی کیا بتاؤں میں کیا کیا اٹھا لاؤں گا. کیا بتاؤں میں کیا کیا اٹھا لاؤں گا. نور سے شیشہ دل چمک جائے گا. نور سے شیشہ دل چمک جائے گا. اس میں طیبہ کا نقشہ اٹھا لاؤں گا. نور سے شیشہ دل چمک جائے گا. اس میں طیبہ کا نقشہ اٹھا لاؤں گا. حاضری کی سعادت اگر مل گئے کیا بتاؤں میں کیا کیا. دیکھیے ایک صاحب نے اللہ تعالیٰ انہیں پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائے. کہہ دیجئے آمین. اور پیار سے بولیے کیا بتاؤں میں کیا کیا. دیکھیے حضرات مجھے کافی کم وقت ملا ہے اس لیے میں آپ کو جھنجھوڑ نہیں رہا ہوں. ہاں پیار سے بولیے کیا بتاؤں میں کیا کیا. پیچھے والے حضرات بھی بولیں کیا بتاؤں میں کیا کیا اٹھا لاؤں گا. اور رب نے سب کچھ نبی کو عطا کر دیا. بانٹتے ہیں جہاں کو میرے مصطفیٰ. کہ رب نے سب کچھ نبی کو عطا کر دیا. بانٹتے ہیں جہاں کو میرے مصطفیٰ. کہ رب نے سب کچھ نبی کو عطا کر دیا. رب نے سب کچھ نبی کو عطا کر دیا. بانٹتے ہیں جہاں کو میرے مصطفیٰ. بانٹتے ہیں جہاں کو میرے مصطفیٰ. فیض پاتے ہیں سب ان کے دربار سے. فیض پاتے ہیں سب ان کے دربار سے. میں بھی پاؤں گا حصہ اٹھا لاؤں گا. پاتے ہیں سب ان کے دربار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس. میں بھی پاؤں گا حصہ اٹھا لاؤں گا. اور وہ تاجدار مدینہ کانفرنس میں آنے والے مسلمانوں اگر آپ آج کی رات بیدار ہو تو اس نیت کے ساتھ بیدار رہو کہ اللہ ہم ہمیشہ سوتے ہیں اپنے نصیب کے لیے اور آج کی رات